بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے بزرگوں اور ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر تکبیرات تشریق جو ہوتی ہیں ان کی مکمل تفصیل اور مختصر وقت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور بغور سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو پوری مکمل تکبیرات تشریق کے بارے میں جانکاری ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، تکبیرات تشریق کیا ہے؟ تکبیر تشریق ہے کیا؟ تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ تکبیر تشریق کا وقت کیا ہے؟ تکبیر تشریق کے جو ایام ہیں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ وہ 5 دن ہیں۔ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ جو کل کا دن ہے، اور 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13، یہ 5 دن تکبیر تشریقات جو تکبیر تشریق ہوتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اور اس کے لیے 23 نماز ہے۔ 23 نمازیں، 20 اور 3 نمازیں ہیں جن کے بعد یہ پڑھی جائے گی۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ یعنی بقر عید کا جو دن ہوگا، عید الاضحیٰ کا دن ہوگا، اس سے پہلے ایک دن فجر کی نماز سے پڑھی جائے گی، اور 13 ذی الحجہ یعنی قربانی کے جو ایام ختم ہوں گے اس کے بعد جو دن ہوگا 13 ذی الحجہ، اس کی عصر تک پڑھی جائیں گی۔ تو کل ملا کر یہ 23 نمازیں ہوں گی۔ ان کی نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، اور یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے ہر مرد عورت پر، چاہے وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہو یا تنہا ادا کر رہا ہو، یا عورت ہو گھر پر نماز ادا کر رہی ہو، ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ البتہ مرد جو حضرات ہوں گے وہ بلند آواز سے اس کو پڑھیں گے، اور عورتیں ہوں گی وہ آہستہ اس کو پڑھیں گی۔ تکبیر تشریق کے بارے میں اگلی بات یہ ہے، تکبیر تشریق کو اگر کوئی بندہ پڑھنا بھول جاتا ہے اور اس کو بعد میں یاد آتا ہے، وہ کچھ کام میں لگ جاتا ہے، تو اب اس تکبیر تشریق کی قضا نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر تکبیر تشریق کے ایام میں جو ایام تشریق ہے ان میں ایک نماز قضا ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر یوم عرفہ یا 9 ذی الحجہ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، اس کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی تھی لیکن نماز ہی نہیں پڑھی، وہ قضا ہو گئی۔ اب اس کو تب لوٹائے گا، تکبیر قضا نماز کو جب پڑھے گا تو کیا تکبیر تشریق اس کے بعد پڑھی جائے گی یا نہیں؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق اگر ایام تشریق یعنی جو 5 دن ہیں انہی کے اندر کیا ہے وہ نماز قضا کو پڑھ رہا ہے تو پڑھی جائے گی، اور اگر بعد میں اس کو لوٹا رہا ہے تو تکبیر تشریق نہیں پڑھی جائے گی۔ ایک بات یہ ہے کہ تکبیر تشریق پڑھنا کیونکہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، یاد نہیں رہتا، تو اس کے لیے کوئی اچھی سی بات بتائی جائے جو یاد رہ جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آخری بات، جو تکبیر تشریق جو ہے یاد کس طرح رہ سکتی ہے ہمارے؟ تکبیر تشریق کے لیے یاد رکھنے کی جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں بڑا اہم ہے اور سمجھنے کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ چاہے مسجد کے امام ہوں یا اسی طرح جو گھر پر مستورات ہوتی ہیں، عورت و تنہا پڑھتی ہے، ان کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مساجد کے اندر تو جب بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کسی کے یاد آ جاتا ہے، لیکن جو گھروں پر ہماری مستورات عورتیں نماز ادا کرتی ہے، وہ تنہا کرتی ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا۔ اس لیے بہترین بات یہ ہے کہ یاد رکھنے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو مصلی ہوتا ہے آپ کا جائے نماز، جس پر نماز ادا کر رہے ہیں، جس مصلی پر، اس مصلی کے کونے میں تکبیر تشریق لکھ کر کسی پن یا کسی چیز سے اس میں لگا لیں یا چپکا لیں۔ جس طرح آپ اس فوٹو کو دیکھ رہے ہیں، اس میں تکبیر تشریق تکبیر لکھ کر چپکا ہوا ہے، پن سے لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو لگا سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ آپ سے رہ گئی تو ان کی قضا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کے بعد ہی یہ معاف کرائی جا سکتی ہے۔
اس لیے کہ ایام تشریق میں تکبیر تشریق کا اہتمام لازم ہے۔ آخری بات اور آخری جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عید کی جو نماز ہوتی ہے، یعنی بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کی جو نماز ہوتی ہے، اس کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھنا کیا واجب ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ فرض نماز نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ تو واجب ہے، اس لیے اس کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب نہیں، مستحسن کام ہے، پڑھ لیتا ہے تو بہتر ہے، پڑھ لینا چاہیے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اس ویڈیو کو آگے بھی پہنچا دیں تاکہ کل کے دن یعنی یوم عرفہ کے دن آنے سے پہلے پہلے ویڈیو ہر ایک مسلمان کے پاس پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔